المظلومين الغر الميامين المنتدبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد. سامعین گرامی عزیزان، بہت بہت تشکر آپ کا کہ آج 5واں مرحلہ ہے سلسلہ مجالس کا، البتہ ان 4 دنوں میں، اور آج 5ویں دن بھی جو آپ نے اظہار محبت فرمایا اس حقیر سے کہ آپ نے میرے ٹوٹے الفاظ میں مطالب سماعت فرمائے، الحمدللہ فرماتے بھی رہیں گے، لہذا آپ کا بہت تشکر ہے، آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے قرآن پاک میں، اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وہی لوگ کامیاب ہیں، انعام یافتہ ہیں، چاہے انبیاء میں سے ہوں، چاہے ذریت آدم میں سے ہوں۔ وَمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، وہی لوگ جن کو ہم نے کشتی نوح میں سوار کیا، یعنی کشتی نجات میں بھی وہی سوار ہیں۔ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، وہی ابراہیم کی ذریت سے بھی ہیں، وہی یعقوب کی ذریت سے بھی ہیں، اور اتنا ہی نہیں کہ وَمِنْ هَدَيْنَا، جن کی ہم نے ہدایت کی، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ آواز رہا ہم کی ہدایت ہو چکی ہے۔ وَإِجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو منتخب کیا ہے۔ تو ان کی شان یہ ہے اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ ایک بہت بڑا وسیع عنوان ہے، لیکن آج بظاہر مجالس کا بیانات کا آخری مرحلہ ہے، لہذا اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرنا ہے کہ ان 4 دنوں میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، جو ہم نے حاصل کیا ہے کہ ہماری جھولی کتنی بھر گئی۔ بہرحال تو آیات الہی کی تلاوت، تو آیت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آیت وہ بھی ہے جو قرآن پاک میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ دوسری آیت ہے، اور آیت کے پیچھے اس میں وہ گول لفظ جو لگا رہتا ہے نا، اسی کو تصدیق آیت کہتے ہیں، یعنی وہ بتاتا ہے کہ بات تمام ہو گئی، نشانی وہ بھی ہے۔ اور اسی کے لیے قرآن مجید میں دوسرا لفظ بھی ہے، وہ ہے شعیر، شعیرہ۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے یہاں کا کہ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، لوگ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو کیوں گرتے ہیں؟ سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شعائر اللہ کی، آیات الہی کی، اللہ کی نشانیوں کی احترام اور عزت کرتا ہے، یہ ہے من تقوی القلوب، یہ اس لیے ہے کہ اس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہے۔ تو احترام کرنا چاہیے شاعر کا بھی، آیات کا بھی۔ بہرحال
مگر عجیب بات ہے، کیا کیا جائے، دنیا تو بہرحال یہی ہے کہ دنیا بلندیاں مانتی ہیں مگر پشتیوں کے بعد. توجہ فرمائیے گا، ہر بلندی کو تسلیم کرتی ہے مگر پشتیوں کے بعد. ہاں ہے بلند ہے، یعنی مطلب کیا، نیچے سے بلند کیا گیا. حالانکہ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. دیکھیے قرآن آواز دے رہا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ نے آسمان کو بلند کیا. تو کیا مطلب یہ تھا کہ شامیانے کی طرح پہلے نیچے تھا تو پھر اٹھا لیا؟ یہی مطلب ہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں جیسے شامیانہ بچھایا، آسمان کا شامیانہ بچھایا، پھر ملائکہ کو بلایا گیا، جبریل و میکائیل آ جاؤ، اب ستون کھڑا کرو تو شامیانہ کھڑا کرو. یہی ہے بلند کرنا؟ نہیں، بلکہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، یعنی اللہ نے آسمان کو بلند ہی پیدا کیا، پستی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتا ہے. آپ دیکھیے کتنا احترام کرتا ہے اس قرآن کا، وہ آیت کا احترام. ارے زمین پر پڑھا نہ رہے، سر پر اٹھاتا ہے، چومتا ہے. 6666 آیتیں ہیں، اتنا احترام کرتا ہے. توجہ فرمائیے، کس کا احترام؟ ارے اسی قرآن کا احترام، انہیں آیات کا احترام جو دہلی میں چھپ گئی، پاکستان میں چھپ گئی، عراق میں چھپ گئی، نجب میں ادھر ادھر چھپتی رہیں، اور اتنا احترام سر پر رکھو. توجہ فرمایا آپ نے؟ مگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ارے بھائی یہ سب تو نقل ہیں. آپ متوجہ ہو رہے ہیں؟ نہیں. دیکھیے اصل میں ایک کاغذ ہوتا ہے، مثلا کوئی بھی کاغذ ہے، یعنی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا، آپ اس کے بعد اس کی اور کاپیاں ضرورت ہوتی ہیں. اس دفتر میں رکھنا ہے، اس دفتر میں رکھنا ہے، ادھر رکھنا ہے، تو اس کو زیراکس کیا جاتا ہے نا. جتنی چاہیے کاپیاں بناتے جاؤ، تو کاپیاں بناتے رہیے، اس ڈپارٹمنٹ میں، اس ڈپارٹمنٹ میں، اس ڈپارٹمنٹ میں، تو جتنی کاپیاں بنانا ہے. مگر نقل ہے، اصل ہے نا، وہ اصل وہی ہے جو حقیقت ہے. ارے یہ میرا بینامہ ہے، میں نے یہ مکان خریدا ہے، کہاں ہے؟ یہ بینامہ ہے کہ نہیں؟ میرا اصل اپنی جگہ پر. اور اس کے بعد فوٹو کاپیاں ادھر ادھر، جس کو دینا ہو تو معاف کیجئے گا، اتنے قرآن جو چھپتے ہیں یہ سب زیراکس ہے، یہ سب نقل ہے. دہلی میں، مکے میں، مدینے میں ادھر ادھر چھپے قرآن آپ کے کربلا، تاکہ آپ کے پاس بھی رہے، میرے پاس بھی رہے، مودی صاحب کے پاس بھی رہے، تاجر کے پاس بھی رہے. یہ کاپیاں بنتی جاتی ہیں. یہ بتا اس کی اصل کہاں ہے؟ قرآن کی اصل کہاں؟ ارے جب نقل کا اتنا احترام، الفاظ کا اتنا احترام، توجہ فرمائیے. ارے ہم کو کہاں معلوم تھا قرآن کیا ہے؟ تو یہ الفاظ کس نے بنا دیے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ نے؟ قرآن ہم تک پہنچا جب یہ زبان مقدس سے نکلا. آپ متوجہ بھی نہیں ہوئے، صلوات بھیجنا عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ متوجہ رہیے گا، آج اس موضوع پر پڑھنا نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن کو بیدار کرنا ہے. مجھے بتائیے قرآن ایک ہے کہ دو؟ ارے جب میں مجلس پڑھوں گا ثابت کروں گا 4 قرآن ہیں. آپ کم نہ مانیے 4 قرآن، مگر مسلمان کو 2 ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب قرآن نہیں مانتا ہے. قرآن کا ماننے والا ماننا پڑے گا. قرآن 2 ہے. ہمیں یعنی کیسے؟ مجھے بتائیے، تاریخ کے طالب علم سے پوچھئے، ہسٹری کے طالب علم سے پوچھئے، بتائیے قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ سب مسلمان کہتے ہوئے جب نبی کریم 40 برس کے ہوئے اور غار حرا میں تھے تو جبریل تشریف لائے، کہا حضور اقرا، پڑھیے، یہ پہلی آیت ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بعد قرآن نازل ہوتا رہا. مکے میں 13 برس، مدینے میں 10 برس. بھئی اگر یقین نہ ہو قرآن کھول کے دیکھیے، یہ
سورہ مکی، یہ سورہ مدنی، یہ آیت جنگ میں، یہ آیت رزم میں، یہ آیت مسجد میں، یہ آیت خلوت میں، یہ آیت جلوت میں. آپ کا یقین ہے کہ نہیں میرے جوانوں؟ تو قرآن ہوا نازل 23 برس، 13 برس مکے میں اور 10 برس مدینے میں. اسٹوڈنٹ تاریخ کا یہی کہے گا اور ہے بھی یہی. تو جب نبی کریم کے پاس جبریل آئے لیجئے قرآن، تو 13 برس مکے میں، 10 برس مدینے میں، 23 برس اگر قرآن نازل ہوا، کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ مگر قرآن خود کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ارے اگر پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا، 23 برس میں کیا نازل ہوا؟ اور اگر قرآن 23 برس میں نازل ہوا، شب قدر میں کیا نازل ہوا؟ تلاوت دیجئے محمد وآل محمد. بچوں بہرحال یہ عقیدے کی بات ہے، یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ اصولی دین کی بات ہے. ہمارا ایمان ہے قرآن پر. ارے ہر سال شب قدر مناتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں بھائی مناتے؟ قرآن نازل ہوا ہے. ہدایہ پورا نہیں، پورا قرآن نازل ہوا. ارے اگر پورا قرآن نازل ہوا شب قدر میں، تو 23 برس میں کیا نازل ہوا؟ مجھے پندر آگے لے جانا ہے. اور اگر 23 برس میں نازل ہوا، تو شب قدر میں کیا نازل ہوا؟ متوجہ ہے میری طرح؟ بس متوجہ رہیے. بس عزیزان گرامی مسئلہ حل ہو گیا کہ شب قدر میں کیا نازل ہوا اور 23 برس میں. اب جب میں نے علماء سے پوچھا جناب یہ کیا بات ہے، اب مجھے بتائیں 23 برس نازل ہوا یا شب قدر؟ کہا نہیں، بات یہ ہے کہ شب قدر میں بیت المعمور پر نازل ہوا. ارے مجھے دکھا دیجئے بیت المعمور ہے کہاں؟ کہا چوتھے آسمان پر. کون سا ہے چوتھا آسمان؟ اب مجھے دنیا کو سمجھانا پڑے گا. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان. تو آپ متوجہ رہیے، موضوع مشکل مگر آسان کر دوں گا. توجہ فرمائیے گا. مقدمے میں ایک جملہ بس کہنے دیجئے. قرآن بھی کہتا ہے بیت معمور. دیکھیے بیت منے گھر، معمور منے جو ہر وقت آباد ہو. یہ نہ کہیے آسمان. کوئی گھر ایسا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی ویران نہیں ہے. تو شب قدر وہاں نازل ہوا. توجہ فرمائیے. تو وہ کون ہے جہاں شب قدر پورا قرآن نازل ہوا؟ وہ بیت معمور کیا ہے؟ اور اس کے بعد 23 برس میں کیسے نازل ہوا قرآن؟ میں آج پڑھنا نہیں چاہتا مگر ایک اشارہ تو سنیے. ایک مرتبہ خلاق کائنات آواز دی، میرے حبیب نزل بہ روح الامین علی قلبک. شب قدر میں نے پورے قرآن کو آپ کے دل مبارک پر نازل کیا. سلام علیہ محمد وآل محمد. شب قدر میں جو قرآن کا نزول ہوا وہ حضور کے دل مبارک پر، ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، دل مبارک پر نزول ہوا. اور اس کے بعد جو کچھ دل مبارک پر نازل ہوا تھا شب قدر، پھر آ گئے جبریل اور آواز دی اقرا. توجہ فرمائیے گا. آپ نے تو متوجہ رہیے گا. میرے بھائی یہ بہت مشکل مسئلہ حالانکہ میں اس موضوع پر نہیں پڑھنا چاہتا ہوں مگر آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. تو جبریل نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اور ایک پڑھیے خدا کے نام سے پڑھیے جو ایسا ہے جو ایسا ہے جو ایسا ہے. متوجہ ہے کہ نہیں؟ جبریل کہتے ہیں پڑھیے خدا کے نام سے جو ایسا ہے جو ایسا ہے جو ایسا ہے. اور مسلمان رہ گیا پستی میں، وہ کہنا چاہتا ہے کہ جبریل آئے پڑھانے کے لیے. دیکھیں اگر جبریل استاد ہوتے تو یہ کہتے پڑھیے، آپ تو کہتے کیا پڑھیے نہیں.
ارے جب میں کسی بچے کو توجہ فرمائیے، پڑھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں بچوں کے لیے. میں استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں، اسے جانتا ہوں اچھی طرح. میں جب کلاس میں آتا ہوں، توجہ فرمائیے، ایک مرتبہ میں بچوں کے سامنے آتا ہوں، میں کہتا ہوں پڑھو. حضور کیا پڑھیں گے؟ وہ زبان سے نہیں کہتے ہیں، استاد کا ایک خاصہ ہے، پڑھو. مثلا آج توحید کا درس مجھے پڑھانا ہے، پڑھو اللہ ایک ہے، میں بولتا ہوں. پڑھو اللہ ایسا ہے، پڑھو. یہ ایک پڑھانا ہے. ایک پڑھانا یہ ہے کہ میں آیا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نے کہا حضور 10 بج چکے، ممبر پر جائیے پڑھیے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے جب میں نے اس شاگرد سے کہا پڑھو، یعنی میں اس کے لیے پڑھانے کے لیے آیا ہوں، مگر یہاں پر آپ نے کہا پڑھیے، یعنی جو آپ کے اندر ہے اس کو ظاہر کیجیے. سلام علیکم محمد وعلی محمد. جبریل نے نہیں کہا پڑھیے تو میں پڑھاتا ہوں، بلکہ جبریل نے کہا جو شب قدر میں آپ کے دل مبارک پر نازل ہوا ہے اس کو آپ لوگوں کے لیے ظاہر کیجئے. تو جو دل پر نازل ہوا تھا اب زبان پر آ گیا، تو الفاظ کا جامع کس نے پہنایا؟ توجہ فرمایا. ارے قرآن کو لفظ کس نے بنایا؟ قرآن کو لفظ کس نے بنایا؟ یہ آیتیں جو ہے یہ تو حضور نے بنائی، یہ تو حضور نے بنائی. بس مجھے کہنے دیجئے ارے ان الفاظ کا اتنا احترام، ان الفاظ کا اتنا احترام سر پر رکھو، بے وضو ہاتھ نہ لگانا. تو یہ بتائیے اس قرآن کا کتنا احترام. سلام علیکم محمد وعلی محمد. کبھی اس پر تفصیل اگر زندہ رہے، کبھی موقع ہوگا میں تفصیل سے عرض کروں گا نزول قرآن کیا ہے. نزول قرآن ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہم سمجھتے ہیں بلکہ کچھ اور حقیقت ہے. مگر میرا ایک جملہ ہے بس جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. تو قرآن اصل میں کسی سینے میں ہے، کسی سینے میں ہے. قرآن کہتا ہے سورہ شعراء میں نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے حضور ہم نے قرآن کو آپ کے دل مبارک پر نازل کیا. تو کاغذ پر جو ہے وہ نقل ہے، اصل قرآن پیغمبر کا دل مبارک ہے نا. تو احترام کتنا ہونا چاہیے اصل قرآن کا. مگر اب میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن سے، قرآن یہ بتا دے ایک ہی سینے میں ہے؟ ایک ہی دل میں ہے، ایک ہی سینے میں ہے. دیکھیے عربی میں اگر ایک سینہ ہوگا کہا جائے گا صد، اور اگر زیادہ ہوں گے کہتے ہیں صدور. اسی لیے قرآن نے سورہ عنکبوت میں فرمایا کہاں ڈھونڈتے ہو قرآن؟ آیات کی تلاوت ہے نا، کہاں ڈھونڈتے ہو؟ دہلی کے بازار میں، مکے کے بازار میں، مدینے کے بازار میں. تاج کمپنی کا قرآن ان میں نہیں ہے، یہ تو قرآن کی نقلیں ہیں. تب قرآن کہاں ہے؟ سورہ عنکبوت. بل ہوا آیات بینات، قرآن آیتیں ہیں، روشن آیتیں ہیں، کاغذ پر نہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان سینوں میں جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے.
موجود ہیں، اس پر اعتقاد ہے، ایک نہیں ہے 14 ہیں، سینے 14 ہیں، تو ان کا احترام کرو۔ ارے جو نبی کے سینے کا احترام نہ کرے، کہے الفاظ زندہ ہیں مگر وہ مردہ، ارے یہ اپنے موت کی خبر دے رہا ہے۔ فکر جہاں مردہ ہو، شعور جہاں مردہ ہو، علم جہاں مردہ ہو، وہ یہی کہتا ہے الفاظ تو زندہ ہیں مگر جہاں سے نکلے تھے۔ تو عزیزان گرامی متوجہ رہیے میرے جوانوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان آیات کا احترام۔ اب کتنے کہاں ہیں سینے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کبھی ملے آپ کو؟ پھر کہے گا احترام وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جب شاعر اللہ کا احترام کرے۔ ارے شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ابھی حدیثیں نہیں میں نے پڑھی، سورہ حج کی آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کا احترام کرے اس کا تقوی کمال پر ہے۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا کی پہاڑی، والمروہ بے شک مروہ کی پہاڑی، من شعائر اللہ، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ دیکھیں اگر صرف یہی دو ہوتے، علماء بیٹھے تب من نہ آتا، من نے بتایا ان کے علاوہ بھی کچھ شاعر اللہ ہیں۔ تو مسلمان کتنا احترام کرتا ہے صفا کا، کتنا احترام کرتا ہے مروہ کا؟ ارے قرآن کہہ رہا ہے نا، ارے کن احترام کر کے یہ تو بے جان ہے۔ کیوں احترام کرتے ہو؟ یہ تو بے جان ہے۔ کہا نہیں اس لیے کہ ایک نبی کی ماں نے اس پر قدم رکھے، تو معلوم ہوتا ہے جس پہاڑی پر نبی کی ماں قدم رکھے وہ بن جائے شاعر اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، ہے نا شاعر اللہ؟ مگر اگر یہی دو ہوتے، قرآن کہتا ہے صفا اور مروہ شاعر اللہ ہے، یہی نہیں کہا صفا اور مروہ شاعر اللہ سے ہے۔ یعنی ایک دلیل دی، جب امامت کی ابتدا ہے، جب امامت کا بچپنا ہے تو جناب ابراہیم آئیں گے، امامت کا بچپنا آئے گا اور حضرت حاجرہ ان پہاڑیوں پر قدم رکھیں گی، یہ بن جائیں گی شاعر اللہ۔ تو جب امامت کا شباب آئے گا اور حسین کربلا میں قدم رکھیں گے، اب نہ کہنا مٹی ہے، ارے جانے دیجئے کیا صرف پہاڑی ہے؟ ارے پہاڑی ہے بھائی، اب نہ کہنا مٹی ہے، اب نہ کہنا کیوں رکھتے ہو پریشانی کے نیچے۔ میں نے کہا مٹی پر سجدہ کیا یہاں مٹی نہیں ملتی؟ کیا یہاں مٹی نہیں ملتی، یہاں ملتی ہے، اس پر سجدہ کرو، وہاں سے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا معاف کیجئے گا، یہ زمزم کیوں لا رہے ہیں؟ زمزم شاعر اللہ ہے کہ نہیں؟ کہا اس لیے کہ نبی کے پیر نے اس کو چھوا ہے۔ تو اگر اسماعیل نبی ایڑیاں رگڑے پانی نکلے اور وہ شاعر اللہ بن جائے، حاجی کچھ لائے یا نہ لائے، زمزم لانا ہے۔ گانے گرامی کیا عرض کرو، بس ایک جملہ اور آگے بڑھنا ہے تو بے جان چیز ہی نہیں، بے جان چیز ہی نہیں۔ ارے حد ہو گئی، قرآن کہتا ہے وَالْبُدْنَ، ارے جانور ہے قربانی کا جانور، یہ بکری، بکری کس دن؟ جس دن عید قربان ہوتی ہے، مناتے ہیں مسلمان کی نہیں، بڑے عزیزانے کے لاؤ بکری، لاؤ بھیڑ، کیوں؟ ارے اب قربانی کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے اس جانور کا احترام کرو۔ ارے کیوں؟ یہ تو بازار سے خرید کے لائے
قربانی ابراہیم یاد آتی ہے تو معاف کیجئے، اگر بکری سے قربانی ابراہیم یاد آ جائے اس کا اتنا احترام تو جس سواری سے حسین تو اس سواری کا احترام کیجئے، اس سواری کا احترام کیجئے۔ اب ہم سے نہ کہیے گا وہیں سے لائے، تانگے سے نکال کے لائے، ارے آپ بھی تو یہیں سے خرید کے لائے، کیا جنت سے آ گیا؟ ارے کیا یہ بکری جنت سے آ گئی؟ ارے بازار سے خرید کے لائے نا، پہلے لگے نہیں حضور اب نسبت بدل گئی۔ تو مجھے کہنے دیجئے آپ اس جانور کا احترام نہیں ہے، احترام نسبت کا ہے۔ تو اگر ہم سواری لاتے ہیں نا، ہم نسبت کا احترام ہے، علم میں اس بے جان چیز کا احترام نہیں، نسبت کا احترام ہے۔ سلام علیکم محمد وعلی محمد۔ یہ تو بہرحال اپنے بچوں کو بتانا تھا، علم کا بھی احترام کیجیے، توجہ فرمائیے کہ یہ ذمہ داری ہے جس کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ علم کا بھی احترام، فوریرہ کا بھی احترام، توجہ فرمائیے گا، سواری آئے اس کا احترام، امام والوں کا احترام کیجیے۔ مگر کیا کیا جائے، میں یہ عادت نہیں میری، میں کسی کے عقیدے کے خلاف ہوں، یہ میری عادت نہیں، میں تو ہمیشہ اپنے عقیدے کو ظاہر کرتا ہوں۔ کیا کیا جائے، پریشانی اپنوں میں ہو گئی۔ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ارے بھائی نبھا اچھا ہے یا میڈیس اچھی ہے، بہت سے لوگ ایسے یہاں نہیں، میں بتاتا ہوں قوم کی پریشانیاں، باقی دوسرے کا کچھ ہے نبھا والے، وہ کہتے ہیں مجلس میں جانا ضروری کیا ہے، بس نبھا ہونا چاہیے، توجہ فرمائیے گا۔ کچھ لوگ ہیں مجلس والے کہتے ہیں مجلس سنو تب یہ سینہ پیٹنا صحیح ہے، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، آپ تو یہ بھی مصیبت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز مجلس ہے، مجلس کیا ہے، نماز۔ کچھ کہتے ہیں نماز کیا ہے، موصول مجلس۔ معاف کیجئے گا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، الحمدللہ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، آپ سب ہم سلامت ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سچ بتائیے انسان کے بدن میں آنکھ کی قیمت زیادہ ہے یا کان کی؟ مطلب آنکھ کی قیمت زیادہ ہے کہ کان کی؟ جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا جناب جتنی آنکھ ضروری ہے اتنا کان، جتنا کان ضروری ہے اتنی آنکھ۔ نہیں سمجھا آپ کی نہیں؟ ارے جس کے پاس کان نہیں وہ جانتا ہے کان کی کتنی قیمت، جس کے پاس آنکھ نہیں وہ جانتا ہے آنکھ کی کتنی قیمت۔ آپ نہ کہو آنکھ قیمتی ہے، آپ کہو آنکھ بھی قیمتی، کان بھی قیمتی، روح کے لیے عزاداری میں نبھا بھی قیمتی، مجلس میں بیٹھنا بھی قیمتی ہے۔ اس بات آگے بڑھوں گا، آپ سمجھے جس طرح آپ کا بدن ہے نا اسی طرح آپ کی روح ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں، جیسے بدن ویسے روح، جیسے بدن ویسے روح، جیسے روح ویسے بدن۔ کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ جب ہم نے دیکھا توجہ فرمائیے گا، ہاتھ بڑھ رہے ہیں، آنکھ گھٹ رہی ہے نا، آنکھیں بڑھ رہی ہیں، کان چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ سچ بتائیے ماں باپ کیا کرے گا؟ فوراً ہاسپٹل، فوراً ہاسپٹل، اس کو لے جاؤ۔ کیوں؟ اور ایک کان بڑھ رہا ہے، آنکھ چھوٹی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا مطلب کہا حضور صحت مندی کی علامت یہ ہے جتنی آنکھ بڑھے اتنا ہی کان بڑھے، جتنا ہاتھ بڑھے اتنا ہی پیر بڑھے۔ اگر کم زیادہ ہو گیا بیماری ہے، بیماری ہے۔
میں نے کہا اچھا، پیر بڑھتے ہوئے ہاتھ کرتا گیا کہ حضور بیمار ہے، ہاسپٹل لے جائیے، بس مجھے کہنے دیجئے اسی طرح روح ہے، اسی طرح روح ہے، یہ دیکھیں سب چیزیں برابر بڑھتی ہیں کہ نہیں؟ جتنی نماز بڑھنی چاہے اتنی عزاداری، جتنی عزاداری اتنی نماز، اتنا عالم کا احترام، اتنا نوحے کا احترام، اتنا سینہ کنبی۔ ارے تفریق نہ کیجئے، فرق نہ کیجئے، صحیح روح اس وقت ہے جب اعمال بھی درست ہوں، عقائد بھی مکمل ہو۔ سلام علیہ محمد وآلہ محمد۔ اب اس کے سامنے میں کہ کوئی کسی بچے کو سوال ہو، بعد میں مجھ سے سوال پوچھے، مگر بہرحال اپنی ذمہ داریاں پورا کرنا ہے، تو عزیزان گرامی ان چیزوں کا احترام کیجیے۔ جب میں آیات الہی ہے، آیات الہی کو تلاش کیجیے، مگر کہاں ہے؟ مگر آپ نے بھی ڈھونڈا ہے کبھی تلاش بھی کیا؟ میں صرف کہتے ہیں ہم امامت ماننے والے ہیں۔ کل تو میں نے کہا امامت کیا ہے؟ امام نہیں، ذمہ داریاں ہیں، مرد ہو، عورت ہو، لو چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ان میں ذمہ داری یہ ہے، پہلے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کس سے رابطہ کیجیے؟ کل میں نے عرض کیا، اس لیے وہ لوگ خوش نصیب تھے جن کے سامنے امام تھے، ہم ان سے زیادہ خوش نصیب ہیں، اس لیے وہ دیکھ کے ایمان لائے۔ آپ کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ سلمان مبارک ہو سلمان بننا، سلمان کا مبارک ہو سلمان بننا، دیکھ کے بنا، ابو ذر دیکھ کے بنا، مقداد دیکھ کے بنا، تو کیا آج کل سلمان نہیں؟ کیا کوئی آج کل ابو ذر نہیں؟ تو عزیزان گرامی معاف کیجئے، اگر اس وقت سلمان تھا، اس وقت بھی وہ مراجع نظام حضرت آیت اللہ سیستانی ہو، حضرت آیت اللہ خامنئی ہو، حضرت آیت اللہ مراجع ہو، یہ سب ویسے ہی ہے جیسے کہ ان کا درجہ تھا۔ آپ کیا سمجھیں گے یہ کیا؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ مگر آپ تلاش تو کیجئے، لیجئے تلاش شروع ہو گئے۔ ایک سلام آپ تو بیجئے، میں پوچھتا ہوں۔ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، جب انسان سکول جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، سال بھر پڑھتا ہے، سال بھر کے بعد بہرحال دیکھا جاتا ہے میں نے کتنا حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ تو آج مزہ ہے، اگر کسی اعتبار سے دیکھیے، اول محرم سے آج تک کتنے دن کتنے کلاس آپ نے کیے؟ آپ دیکھیے اب امتحان بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی ان پرچوں کا نہیں لوں گا، تین ہی پرچوں کا امتحان لوں گا جو میں نے پڑھایا ہے، چھوڑوں گا نہیں، امتحان ضروری دینا ہے نا حضور؟ تو عزیزان گرامی لیجیے، زمانہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کا زمانہ ہے، اور امام مدینے میں رہتے ہیں، اور مومنین ادھر بہت سی جگہوں پر الحمدللہ خداوند عالم آپ کو زیارت سے مشرف فرمائے۔ ایران میں ہمارے 8ویں امام کی زیارت ہے مشہد میں، اور مشہد کے نزدیک ایک شہر ہے نیشاپور، نام سنا ہوگا نیشاپور کا؟ ایک دن اسی طرح کسی نے مجلس کی پڑھی، کسی نے بیان کیا، آخر جمع ہو گئے سب نیشاپور کے مومنین، کل اس امام بارے میں جمع ہو جائیں گے۔ سوچنے لگے بھائی ہم تو اتنا کہتے ہیں امام امام امام، کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ بس آپ اس میں پریشان ہوگی، بھائی ہم کو رابطہ کرنا چاہیے، یہ کیسی امامت مانتے ہیں ہم جب رابطہ ہی نہیں کرتے ہیں؟ کبھی تو رابطہ ہو، آپ کیا کیا جائے کہ سب جمع ہو جا، ارے جمع ہو گئے، امام مدینے میں رہتے ہیں، کبھی امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لہذا آپ اعلان ہوا، بھائی تم کیا، تمہارے پاس کیا ہے امام کا، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، جمع کرو جمع کرو۔ ارے جمع کرتے گئے 50,000 درہم، 20,000 دینار، 10,000 کپڑے، یہ جمع ہو گئے، معمولی نہیں، 50,000 20,000 10,000 جمع ہو گئے۔ ارے جمع کیا، جیسے جمع کرتے گئے آپ جمع کیا، ایک آدمی کو منتخب کیا، بھائی تم کو جانا ہے مدینہ، تاکہ یہ سب ہمارے امام کے پاس پہنچانا، دیکھو امام کے پاس پہنچانا۔ ارے بھائی یہ تو بات صحیح ہے، لیکن میں نے بھی تو امام کو دیکھا نہیں،
میں کیا کروں؟ انہوں نے بھی کہا دیکھو امامی کو دینا، ایسا نہ ہو کوئی دوسرا آ جائے لے جائے، امام تک پہنچ جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ادا کرنے کی ذمہ داری ہے، صرف دینا کافی نہیں ہے، صرف دینا نہیں ہے نا، یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے ادا کیا۔ اب کیا اس کا کیا صورت ہے؟ کہا بھائی ہم نے اس کا علاج کیا۔ کہا علاج کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ 70 لفافے ہیں، مہر بند، کھلے نہیں ہیں۔ کہا اس میں کیا؟ کہا اس میں 70 سوال ہیں، جو لفافہ کھولے بغیر جواب دے لفافہ کھولے بغیر جواب دے سمجھنا وہی امام ہے، ورنہ کوئی ادھر سے آئے گا میں ہوں، کوئی ادھر سے آئے گا میں ہوں۔ ارے میں نے دیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے، یہ دیکھے کچھ ہے کہ نہیں ہے نا؟ لفافہ کھولے بغیر جواب دے اس کو دینا، اچھا ٹھیک ہے۔ ارے بند گئے 50,000 درہم، 20,000 دینار، 10,000 پارچے معمولی نہیں، بند گئے۔ بھائی اس زمانے میں ٹرک بک نہ رہا ہوگا، اتکیاں نہ رہی ہوں گی، پر بیگ بھی نہ رہے ہوں گے، کچھ تو ہو رہا ہوگا، اب بند گیا۔ جیسے اب چلنے لگا، نمائندہ نیشا پور کا ایک بوڑھی عورت آ گئی، ہاتھ میں عصا ہے، کمر خمیدہ، بال سفید، جھکی ہوئی آ گئی۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا امام کے پاس۔ امام کے پاس کہا میں نے سنا ہے کہ میں امام کے پاس جانا ہے، مہربانی کرنا، یہ 4 پیسے ہیں، ان کو بھی لیتے جاؤ، یہ ایک پارچہ ہے، اس کو بھی لیتے جاؤ۔ ارے بھائی ظاہر سی بات ہے، جہاں 50,000، جہاں 20,000، جہاں 10,000، وہاں کیا قیمت ہے 4 پیسے کی؟ یہ ہوتا بھی ہے نا؟ اسی لیے آج کچھ یہاں نہیں بھائی، آپ یہاں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، بہت سی جگہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا پرواہ ہے، 10,000 روپیہ خرچ کریں گے، ایک مجلس کر دیں گے بس۔ ان کو نہیں معلوم مجلس روپیے سے نہیں ہوتی ہے، ان کو کیا پتا چلے گا غریب کا ایک پیالہ کیا ہے؟ ارے مجلس روپیے سے نہیں، مجلس خلوص سے ہوتی۔ محمد والی محمد اب دیکھیے جہاں 50,000، 20,000، 10,000، وہاں 4 پیسے کیا؟ لہذا پیشانی پر شکن اس بی بی نے بھی دیکھا، بوڑھی عورت دیکھا، کیوں یہ تمہارے پیشانی پر شکن کیوں؟ توجہ فرمائیے، اسی لیے تمہارے پاس 50,000 ہے، تمہارے پاس 10,000 ہے۔ سنو، میں امام کی صرف 4 پیسے کی قرض دار ہوں، اس سے زیادہ کہاں سے لاؤں؟ اگر امام نے دیا ہوتا میں بھی دیتی، توجہ فرمائیے گا، اگر دیا ہوتا میں بھی دیتی۔ ایک جملہ کہا سنو، میں تمہارے پیر نہیں پکڑتی، مگر اس لیے پکڑتی ہوں، میں ڈرتی ہوں اگر میں کہیں مر گئی اور یہ 4 پیسے باقی رہ گئے تو میں کس منہ سے امام کے پاس جاؤں؟ ہم جس کو بتائیں گے، ہاں بھائی ہوتا بھی تو یہی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، اے پرواہ کیا ہے، مولا اپنے ہیں، مولا اسی لیے اپنے ہیں، دینے کے لیے اپنے ہیں، دینے کے لیے جب اپنے دے دو، جب اپنے دے دو، نہیں ہم لینا چاہتے ہیں، دینا نہیں ہے نا؟ ہوتا ہے بہت سے لوگ ہم کو یہ بھی کہتے ہیں، ارے پرواہ کیا ہے، مولا سرحانے پر ہے، مرتے وقت مولا سرحانے پر، قبر میں مولا علی، میزان پر مولا علی، صراط پر مولا علی، ادھر مولا علی، ادھر مولا علی، اب کیا پرواہ ہے نا؟ اب جو چاہے کرو۔ ارے یہ نہیں میں کہتا ہوں، ایک شاعر نے کہا
آپ نے بھی شعر، آپ بھی شعر سنتے ہیں، توجہ فرمائیے، آخری مجلس ہے، ذمہ داری پوری کرنے، صلوات بھیجیے۔ بھائی ایک شاعر ہے عرب، فارسی شاعر، اس کا نام ہے حاجب، لہذا اس نے ایک شعر کہا، حاجب اگر معاملے حشر با علیس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے حاجب تمہیں کیا پرواہ، معاملہ علی کے ساتھ ہے، مولا علی کے ساتھ، مرتے سرحنے علی، صراط پر علی، میزان پر علی، ہر جا علی ملیں گے، ندامن بچائیے، بچنا علی سے ہو تو حاجب نے یہی کہا، ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی، لہذا اس کے بعد کہا شما چبا ہر چکھائی گناہ کن، لہذا حاجب تجھے کیا پرواہ ہے، ہر جگہ علی ملیں گے تو لہذا جتنے چاہو گناہ کر ڈالو، تو مولا اسی لیے ہے نا، لہذا گناہ ہو جائے پرواہ نہیں، نماز قضا ہو جائے، مولا علی ہے، کیونکہ وہ توجہ فرمایا، کیونکہ سراہنے وہی، صراط میں وہی، میزان میں ہر جگہ علی، اور ایک شعر کہہ کے سو گئے، بہت سے ذاکرین کے ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن جب شعر کہہ کے سو گئے حاجب سو گئے، رات میں مولا خواب میں تشریف لائے، بڑی ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، خواب میں قسم کہا بھائی پہلا مصرع تو صحیح ہے، ہر جا علی، اس میں کوئی شک نہیں، ہر جا علی، ہر جگہ علی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر دوسرا شعر صحیح، دوسرا مصرع صحیح نہیں، دوسرا مصرع صحیح نہیں، کہا مولا تب، کہا تم نے غلط تشریح کی ہے، کہا سنا حاجب اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ مرتے وقت سرحنے علی، میزان پر علی، صراط پر علی، قبر میں علی، حشر میں علی، ہر جگہ علی، اگر یہ تمہارا یقین ہے از رخ علی شرم کن وکم تر گناہ کن، یہ ڈرتے رہو مجھے علی کے سامنے جانا ہے، اگر اردو شاعر پڑھتا وہی شعر جو پہلا شاعر ہے ہر جگہ علی ملیں گے جو چاہیے کیجئے، آپ تو بہت تعریفیں کرتے ہیں، مگر مصرع میرا نہیں ہے، مصرع خود مولا کا ہے، مولا نے مصرع لگا دیا، کہا میرے عزیزو اگر تمہارا یقین ہے کہ علی ہر جگہ ہے دیکھو نماز قضا کر کے نہ آنا، نماز قضا کر کے نہ آنا، گناہوں کے ساتھ نہ آنا، بلکہ میرے جوانوں میرے دوستوں یقین رکھو اگر کہیں غلطی ہو جائے، الیاذ باللہ نہیں ہو سکتی ہے، 12 بچے ہیں، اگر نماز قضا ہو جائے، توجہ فرمائیے، اگر نماز قضا ہو جائے، اگر آپ کبھی جھوٹ بولیں، اگر آپ کوئی خدا نخواستہ کچھ ایسا کریں جو اسلام کے خلاف ہو، خوش نہ ہو جاؤ، بلکہ اس وقت تم سوچتے رہو میں نے ایسا کیوں کیا، کیوں مجھ سے پوچھے کیوں، سنیے، جب بچہ چھت پر ہوتا ہے، جب تک باپ اور ماں کی نظر رہتی ہے گرتا نہیں ہے، گرتا ہے، گر جائے گا، نہیں گرے گا، کیونکہ وہ گرنے لگتا ہے باپ پکڑتا ہے، گرنے لگتا ہے ماں پکڑتی ہے، تو جب تک نظر رہتی ہے گرتا نہیں، جب باپ کی نظر چوک جاتی ہے، گرتا ہے، ہاتھ ٹوٹتا ہے، پیر ٹوٹتا ہے، آنکھ خراب ہو جاتی ہے، بس گناہ ایسے ہی سمجھئے، اگر آپ جھوٹ بولے کہیے کہ آنکھ خراب ہو گئی روح کی، کل میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ نے غیبت کی سمجھئے ہاتھ ٹوٹ گیا روح کا، مگر یہ کیوں ٹوٹا، اس لیے ہم کسی بلندی سے گرے، وہ بلندی کیا تھی، وہ بلندی یہ تھی علی نے کہا میں اس امت کا بابا ہوں، پیغمبر نے فرمایا اس امت کا باپ میں ہوں، علی نے کہا اس امت کا باپ میں ہوں، اب اگر ہم اوپر سے گرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی نظر مڑ گئی،
ہے، بڑی ذمہ داری ہے، لہذا اگر غلطی ہو جائے ایک مرتبہ رجوع کرو، میرے مولا آپ نے مجھے کیوں چھوڑا، یہ کہیے مجھ کو کیوں چھوڑا مولا. لہذا مولا کے دامن پکڑیے. بہرحال وقت نہیں ہے. اور دیکھا نہیں گرامی منتخب نمائندہ اور 4 پیسے لے لیے. ذہن میں ہے کہ نہیں سلسلہ کلام؟ اس بی بی کے 4 پیسے لے کے چلے اور وہ 50,000 10,000 چلتے رہے. کیا عرض کروں کیسے کیسے مقامات آ گئے. اور ایک منزل پر جب پہنچے نجف اشرف. توجہ فرمائیے کہ آپ اپنی منزل پہچانیے. نجف اشرف پہنچے، وہاں دیکھا ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے ہوئے، وہ حلال و حرام کے مسائل بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا ان سے رس مل ہی جائے گا امام کا. لہذا ان کے پاس بیٹھے، جیسے بیٹھے ویسے دیکھا مدینے سے ایک سوار آ رہا ہے، جیسے سوار دیکھا آتے ہوئے، لیکن عجیب کیفیت. تو ابو حمزہ سمانی، یہ بوڑھا جس کی دعا مفاتیح میں موجود ہے، اس نے پوچھا بھائی کہاں سے؟ کہا مدینے سے. کہا مدینے کی خبر بتاؤ. کہا مدینے میں قیامت برپا ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اچھا یہ بتاؤ امام نے اپنے بعد اپنا وصی کس کو بنایا؟ جوانوں اپنے منزل پہچانو. اپنے بعد اپنا وصی کس کو بنایا؟ کہا امام نے اپنے بعد 4 وصی بنائے. کہا کس کو؟ کہا ایک بادشاہ وقت منصور دونٹی کو، دوسرا حمید مصفات کو، یعنی جو 7ویں امام کی والدہ ہیں، تیسرے عبداللہ ابتہ کو، کہا چوتھے کہا موسم جعفر کو. بتائیے وصی ایک ہو سکتا ہے یا 4؟ ایک ہی ہے. ہمارا عقیدہ ہے وصی ایک، اور امام وقت ہوگا، امام حق ہوگا، وہی وصی ہے. تو 4 کیوں بنائے امام نے؟ 4 کیوں بنائے؟ کیوں اعلان کیا میرے بعد یہ بھی وصی، یہ بھی وصی، یہ بھی وصی؟ توجہ فرمایا آپ نے؟ غور کیجئے گا حالات کیا تھے. یہ اس وقت راز کھلا جب مدینے کے گورنر نے اطلاع دی بادشاہ کو کہ امام صادق کا انتقال ہو چکا ہے. تو بادشاہ نے اسی وقت لکھا کہ امام صادق نے جس کو اپنا وصی بنایا ہو اس کو قتل کر ڈالو، اس کو قتل کر ڈالو. سمجھے کہ نہیں؟ تو گورنر نے لکھا 4 وصی ہیں، آپ بتائیے کس کو قتل کر. آپ نے دیکھا ہے کہا پہلے وصی تو آپ ہی ہے. کس طرح شمع وصایت کو بچایا گیا، کس طرح شمع امامت کی حفاظت کی گئی. بتائیے اگر صرف ایک کا اعلان ہوا ہوتا. اسی لیے جوانوں بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے. ارے آپ تو پہچان سکتے ہیں اس وقت تو زمانہ اتنا خراب تھا. بہرحال وزیر ثانی گرامی زیادہ عرض نہیں کر رہا ہے، وقت بہت کم ہے. چنانچہ وہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ پہنچا یہ شخص. جیسے ہی یہ شخص مدینہ پہنچا اتنا سامان لے کے 50,000 درہم، 20,000 دینار، 10,000 پارچے، اور اس کے ساتھ وہ 4 پیسے اور 1 پارچہ یہ لے کے پہنچے مدینہ. مسافر خانے میں چھوڑ دیا. اب ایک سے پوچھتا ہے کون ہے وصی امام کا؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن ابتہ. عبداللہ ابتہ کے پاس. صاحب اس سوال کا جواب دیجئے. اس نے کہا کہ میں علم غیب جانتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جو لفافہ کھولے بغیر جواب دے. جواب نہیں ملا، کسی نے نہیں جواب دیا. آیا روتا رہا پیغمبر کی خبر پر، روتا رہا. اتنا رویا کہ میرے پیغمبر مجھے بتائیے میں کہاں جاؤں؟ کیا میں زندگی ہو جاؤں؟ کیا میں مذہب چھوڑ دوں؟ کیا میں ولایت چھوڑ دوں؟ میں کہاں جاؤں؟ اس لیے مجھے امام نہیں ملتا ہے. جوانوں توجہ کرنا. بس ایک مرتبہ پیچھے سے ایک آدمی آیا، شانے پر ہاتھ رکھا، الیہ میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو. اس دروازے پر پہنچایا جس دروازے کے اندر ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. جوانوں سن لینا اور توجہ کے ساتھ یہی ذمہ داری ہے. بس ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے دیکھا کہ یہ تشریف لائے اندر. جیسے ہی اندر آ گئے تو امام نے دیکھا کیا فرمایا. کہا کیوں کہہ رہے تھے میں زندگی ہو جاؤں؟
کیوں کہہ رہے کہ میں راستہ بدل دوں؟ تشریف میں مولانا عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا کہ کیا ذمہ داری ہے جوانوں. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کیوں کہہ رہے تھے میں راستہ بدل دوں؟ کیوں کہہ رہے تھے میں اس راستے میں جاؤں؟ سنو، جو ہم کو ڈھونڈتا ہے ہم اس کو تلاش کر کے لاتے ہیں. کیا آپ نے امام کو ڈھونڈا؟ کیا آپ نے امام کو تلاش کیا؟ کبھی تڑپے آپ؟ کبھی سحر کے وقت اٹھے اور ایک مرتبہ کہا یا مولا یا صاحب الزمان، ذرا تڑپیے تو، امام کو تلاش تو کیجئے. جب آپ امام کو تلاش کریں گے ایک رابطہ پیدا ہوگا. بس ایک مرتبہ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اے ابن ابراہیم سنو، جو ہماری تلاش کرتا ہے اس کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ہم اپنے کو دوسروں پر دوسرے راستے پر جانے نہیں دیتے ہیں. مگر سنو، اس وقت دیر ہو چکی ہے، جو تمہارے سوالات ہیں میں نے ان کے جواب لکھ دیے ہیں، جا کے دیکھ لینا ان میں نے سوال کا جواب لکھا کہ نہیں. مگر کل جب میری بارگاہ میں آنا 50,000 میرے پاس نہ لانا، 10,000 نہ لانا، 10,000 پارچے کی ضرورت نہیں، 20,000 دینار کی ضرورت نہیں، صرف وہ 4 پیسے لانا. وہ 4 پیسے لے کے باہر میری بارگاہ میں آنا، وہی ایک پارچہ لے کے آنا جو اس ضعیفہ نے دیا ہے، جو اس مومنہ نے دیا ہے. مولا کیوں؟ جتنے ذمہ داریاں ہیں. مولا کیوں؟ کہا حضور ایسا کیوں؟ کہا دیکھو وہ 50,000 ہمارے دربار کے لائق نہیں ہیں، وہ 20,000 ہمارے قابل نہیں ہیں، وہ 4 پیسے ہمارے قابل ہیں. ارے قدر کیجئے اگر امام آپ کا پیسہ لے لے. شکر کیجئے یہ 1 گھنٹہ آپ کا حسین نے لیا. ورنہ نہ جانے اس وقت کہاں کہاں لوگ ہوں گے. کوئی ادھر کس کام میں، مگر یہ حسین کی عنایت ہے آپ کو بلایا. اگر امام قبول فرمائے کچھ اس پر ناز کیجئے. غامر نتیجے میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا. یہ شکر کیجئے مولا نے توفیق دی، توفیق دی. اس لیے جوانوں، میں جوانوں سے خطاب اس لیے کہ بزرگ اس پر پابند ہے. الحمدللہ ان کی زندگی کامیاب ہے، مگر آپ کی زندگی کی الحمدللہ بہاریں ہم کو دیکھنا ہے. لہذا آج ہی سے اس پر قدم رکھیے. توجہ فرمائیے گا، بس متوجہ رہیے جو مجھے آپ کو عرض کرنا ہے. جو پیسہ امام لے لے کتنا قیمتی، کتنا قیمتی نہیں سمجھ رہے بھی ہے نا. ارے بہت سے آپ سوچتے ہیں سنیے امام علیہ السلام اور پیغمبر اگر ہمارا پیسہ قبول کرے اور اس کے بعد منزل کیا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی بینک ہے. صرف دنیا والوں کے پاس بینک نہیں ہے. مرتبہ نبی نے کہا میرے بینک کے 5 کاؤنٹر ہیں. آپ صاحب معرفت ہیں، آپ یہ تو نہیں ہے، یہ کاؤنٹر نہیں ہے، وہ تو مالک ہے. پہلے سنا دیجئے نقطہ، صلوات بھیجئے. تو حضور نے فرمایا اگر کوئی مومن پہلے کاؤنٹر پر آئے گا 1 روپیہ دے گا، 1 ہی روپیہ دوں گا. 1 2 بھائی ایسے بینک پر کون جائے گا؟ جاتے ہیں نبی نے فرمایا آئیے اب
دوسرے کاؤنٹر پر. اب دوسرا دروازہ کھل گیا. کہا 1 دے دو 700 دوں گا. 1 کے بدلے 700. توجہ فرمائیے گا بھائی, اس میں ایمان کی ضرورت ہے نا, ایمان کی ضرورت ہے. کیا مطلب 700 1 روپے کے بدلے؟ معاف کیجیے گا, اگر ابھی کہیں اعلان ہو گیا باہر, آپ کون رکے گا؟ آپ تو رکیں گے بھائی, آپ نہیں جانے والے. مگر پوچھیں گا کہ 5 سال کے بعد دگنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لا ہمارے بینک میں رکھو. کیا کہیں گے؟ 1 لاکھ کے 5 سال کے بعد 2 لاکھ. ارے اگر اعلان ہو جائے ہے بھائی 5 سالہ 7 سالہ کچھ بینکوں کا منصوبہ ہوتا ہے نا. میں نے کہا ایک دوست سے پوچھا, میں نے کہاں گئے تھے؟ کہا بینک میں. میں نے کیا تھا؟ 1 لاکھ روپیہ رکھا, بس اب پرواہ نہیں ہے, بیٹی کی شادی ہونی ہے. میں نے 1 لاکھ رکھا, 5 سال کے بعد مجھے ملیں گے 5 لاکھ. 1 لاکھ کو کتنا ملیں گے؟ حالانکہ ایسا کوئی بینک دینے والا نہیں ہے, سال ہے. چلیے 2 ہی لاکھ ملیں گے. متوجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا یہ ہے. میں نے کہا یہ کیا روپیہ کہاں؟ کہا نہیں تھا جو چیک ہے نا. میں نے کہا تو کاغذ ہے اور اس پر شرما جی کی مہر. ارے شرما جی کی مہر, آپ اس کی حفاظت. ارے روپیہ کہاں؟ کہا روپیہ نہیں, چیک ہے. شرما جی کی مہر ہے, 5 سال کے بعد دگنا. میں نے کہا جتنا ایمان اس پر. یہ میں نے نہیں کہا, یہ دوسرے امام نے کہا. امام حسن مجتبی نے فرمایا کاش جتنا ایمان تمہیں اس بینک پر ہے, شرما جی کی مہر پر ہے, کاش اتنا ایمان میرے جد کی مہر پر ہوتا. ارے دنیا میں بینک میں پیسے پہلے جمع کرنا پڑتا ہے تب چیک ملتی ہے, مگر نبی کریم نے پہلے چیک دیا. سچ بتائیے, کسی چیک میں روپیہ ہوتا ہے, صرف لکھا ہوتا ہے 5 سال کے بعد دگنا. قرآن بھی کہتا ہے سورہ بقرہ میں, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ تو در راہ خدا جمع کرتے ہیں پیسہ ہموار